نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 58 حدیث نمبر 1325 باب من انتظر حتی تدفن، باب ہے جو میت کو دفن کرنے تک انتظار میں رہے، یعنی ساتھ رہے، میت کے ساتھ رہے یہاں تک میت کو دفن کر دیا جائے، اس کو کیا اجر و ثواب ملے گا، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1325 قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال قرأت على ابن ابی ذئب عن سعید ابن ابی سعید المقبوری عن ابی انه سأل ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ فقال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا احمد بن شبیب بن سعید قال حدثني ابی قال حدثنا یونس قال ابن شہاب وحدثني عبد الرحمن الاعرج ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ دو سندوں کو اکٹھا کیا ہے۔ پہلی سند کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور دوسری کے اندر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد الجنازۃ حتی یصلی فلہ قیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جنازے کو حاضر ہو یہاں تک اس کے اوپر نماز ادا کر لی جائے، نماز ادا کرنے تک میت کے ساتھ رہے، فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات ثواب۔ من شاہد حتی تدفن، اور جو دفن کرنے تک شریک رہے، ساتھ رہے، کان لہ قیراتان، تو اس کے لیے 2 قیرات ثواب۔ قیل ومل قیراتان، پوچھا گیا اللہ کے رسول 2 قیرات سے کیا مراد ہے؟ قال مثل الجبلین العظیمین، آپ نے فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑوں کی طرح، 2 بڑے پہاڑوں کی طرح۔ اور ایک روایت کے اندر پہاڑ سے احد پہاڑ بھی بیان کیا کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنے میلوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، اتنا اجر و ثواب۔ جو جنازے تک رہے اس کو 1 احد پہاڑ، تو جو دفن تک رہے تو اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب۔ قیرات یہ عام طور پر جو ایک چھوٹا سا وزن کا چھوٹا پیمانہ ہے، جو درہم کا 12واں حصہ ہوتا ہے۔ درہم جو چاندی کا سکہ ہوتا ہے اس کا 12واں حصہ وہ قیرات ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو یہی ایک شبہ ہوا کہ ان کے ہاں جو مروجہ وزن ہے قیرات وہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، تو آپ تو یہ اس کی ترغیب اور اس کا ثواب کی کثرت بیان فرما رہے ہیں، تو اس لیے سوال کیا کہ قیرات کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی وضاحت فرما دی کہ 2 بڑے پہاڑ ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ایک جو معروف قیرات ہے وہ اور ہے، اور جو اس جگہ جنازے میں شرکت کرنے والوں کو جو قیرات کا ثواب ملے گا وہ عام معروف وزن نہیں، بلکہ اس کی وضاحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، وہ 2 بڑے پہاڑوں کی مثل ہے۔ اب اندازہ کریں کہ جنازے کے اندر شرکت اور پھر اس کے دفن تک شریک رہنا، عام طور پر ہم جنازے تک تو رہتے ہی ہیں، لیکن اکثر احباب کو دیکھا ہے کہ سلام پھرتے ہی ہر ایک کی بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے۔ جب ہم اتنا سفر طے کر کے 10 میل 20 50 100 میل طے کر کے جنازے کے لیے آئے ہیں، تو 10 منٹ انتظار 20 منٹ اور انتظار کر کے دفن تک رہیں۔ اگر اجر و ثواب کے لیے آئے ہیں تو اگر منہ دکھلانے کے لیے، بدلہ اتارنے کے لیے آئے ہیں، جس طرح کہ کئی احباب کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ عدلے کا بدلہ، وہ ہمارے جنازے میں آیا تھا ہم اس کے جنازے میں چلے جاتے ہیں، منہ دکھلانے کے لیے سلام پھرا تو ورثاء کو انا للہ کہہ کر، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں بھی آیا ہوں، اور ان کو یہ چہرہ دکھلایا اور چلتے بنے۔ تو اگر اللہ کی رضا مقصود ہے، اپنے مسلمان بھائی کا ایک حق ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اخلاص ہے، تو پھر تو یقیناً یہ اجر و ثواب ہے۔ اگر رکھ رکھائی ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے،
پھر تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے جنازے کے اندر ہم بڑے کوشش کے ساتھ آتے ہیں، بڑے ذوق شوق سے آتے ہیں، بڑی اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر آتے ہیں، تھوڑا دیر اور انتظار کر لیں، دفن تک رہیں، تاکہ ہمیں ڈبل اجر بھی ملے اور فوت ہونے والے کے ورثاء کی بھی حوصلہ افزائی ہو. باب نمبر 59، باب صلاۃ الصبیان مع الناس علی الجنائز. باب ہے کہ بچوں کا لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کرنا. گزشتہ حدیث نمبر 1321 کے تحت بھی اس طرح کا ایک باب گزرا ہے کہ مردوں کے ساتھ بچوں کا صف میں شریک ہونا. تو اس میں اکیلے بچوں کا نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ادا نہ ہوگا، بلکہ مردوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے. یہ چیز بیان کرنا مقصود ہے. پیچھے تو یہ تھا کہ اگر چھوٹے بچے بھی جنازے کے اندر شریک ہو جائیں تو ان کو بھی اجر و ثواب ہے. تو یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ اگر بچے ہی نابالغ بچے ہی شریک ہیں تو وہ فرض کفایہ ادا نہ ہوگا. فرض کفایہ کے لیے بالغ مردوں کا ساتھ ہونا بھی لازمی ہے. ہاں البتہ اگر دوسری کوئی نماز ہے، مثلا کوئی نوافل ہے، اس کے اندر اکیلے بچے ہوں، ساتھ بڑے نہ بھی ہوں، تو وہ ان کی نماز سمجھی جائے گی. جس طرح کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بچے تھے تو باجماعت نماز ادا کی ہے. آپ امام تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ساتھ مقتدی تھے، تو اکیلے مقتدی ہیں، وہ ہیں بھی بچے، تو نماز ٹھیک تھی. لیکن جنازے کے اندر صرف بچے ہوں تو جو فرض کفایہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا. دعا تو بچوں نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑوں کا شریک ہونا یہ امام صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں. حدیث نمبر 1326، قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا یحیی بن ابی بکیر قال حدثنا زائدہ قال حدثنا ابو اسحاق الشیبانی عن عامر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس آئے. فقالوا ھذا دفن اور دفنت البارحہ. صحابہ کرام نے بتلایا کہ یہ دفن کیا گیا ہے، یہ دفن کی گئی ہے گزشتہ رات. یعنی جس کو دفن کیا گیا تھا یا وہ قبر جس کی تھی وہ مرد کی تھی یا عورت کی تھی، بہرحال فرمایا کہ یہ دفن گزشتہ رات یہ دفن کیا گیا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فصفنا خلفہ. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے پیچھے صف بنائی، ثم صلی علیہ، پھر آپ نے نماز ادا کی. پیچھے بھی یہ روایت آئی ہے کہ ایک تازہ قبر جو الگ تھی، آپ نے پوچھا یہ قبر کون سی؟ بتلایا گیا کہ فلاں فوت ہو گیا، اور رات کا اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی، تو آپ نے پھر قبر پر ہی صف بندی کر کے نماز جنازہ پڑھایا. تو اس کے اندر جو ثابت کیا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ وہ فرماتے کہ ہم نے پیچھے صف بنائی. تو ثابت ہوا کہ بچوں کا نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنا یہ درست ہے، اور اس میں بچوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور فوت ہونے والے کے لیے بھی دعائے مغفرت کا اس کو فائدہ ہوگا. باب نمبر 60، باب الصلاۃ علی الجنائز بالمصلی والمسجد. باب ہے کہ جنازہ ادا کرنا جنازگاہ میں یا عیدگاہ میں اور مسجد میں. جنازگاہ اور مسجد دونوں جگہ جنازہ ادا کرنا جائز ہے. تو جنازے کے لیے جیسے ہمارے ہاں خاص جگہ بنائی گئی ہوتی ہے جس کو جنازگاہ کہتے ہیں، وہاں بھی کوئی بھی کھلی جگہ ہو وہاں بھی، تو اگر کوئی خاص بار کھلی جگہ نہیں ہے یا کوئی بارش کا یا سخت گرمی سردی کا موسم ہے تو مسجد کے اندر بھی جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو مسجد کے اندر جنازہ ادا کرنے کی کوئی کراہت نہیں ہے. حدیث نمبر 1327، قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب و ابی سلمہ انہما حدثا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
نعا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی صاحب الحبشہ یوم الذی مات فیہ فقال استغفروا لاخیکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اطلاع دی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جو کہ حبشے کا رہنے والا تھا، یوم الذی مات فیہ جس دن اس کی وفات ہوئی۔ نجاشی جو حبشے کا رہنے والا تھا، جس دن اس کی وفات ہوئی تو اس کی وفات کی آپ نے ہمیں اطلاع دی اور فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وضاحت آگے بھی آ رہی ہے۔ حدیث نمبر 1328 میں ابن شہاب قال حدثنی سعید بن المسیب، ابن شہاب یعنی امام زہری وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سعید بن مسیب نے یہ بھی بیان کیا کہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صف بهم بالمصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیدگاہ کے اندر صف بندی کرائی، فکبر علیہ اربعا، تو آپ نے 4 تکبیریں ان پر کہی۔ مصلی مسجد نبوی کے جنوب میں ایک وسیع میدان تھا جس میں عید کی نماز، صلاۃ استسقاء اور نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی، تو اس کے لیے مصلی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مصلی کو مسجد کے حکم میں رکھا ہے، کیونکہ حائضہ کو عید نماز کے وقت اس جگہ سے الگ رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور باقی اور بھی روایات میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی الگ صراحت بھی موجود ہے۔ تو اس جگہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال وہ بالمصلی سے ہے کہ مصلی وہاں عید کی نماز بھی پڑھی جاتی تھی، اور حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم ہے کہ وہ دعا میں شریک رہیں، خطبہ سنیں، البتہ نماز کے وقت اس جگہ سے الگ رہیں۔ تو یہ گویا کہ اس جگہ سے الگ رہنا یہ دلیل ہے کہ اس کو مسجد کا حکم دیا گیا۔ ویسے مستقل طور پر اس کی سند صحیح سند کے ساتھ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 973 کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سہیل بن بیضاء الا فی المسجد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کا بیٹا جو سہیل ہے اس کا جنازہ مسجد میں پڑھا تھا۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 364 پر یہ موجود ہے کہ ان عمر صلی علی ابی بکر فی المسجد، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں پڑھایا۔ اور اسی طرح ان صہیب صلی علی عمر فی المسجد، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مسجد کے اندر پڑھایا تھا، اور اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ وضعت الجنازہ فی المسجد تجاہ المنبر، کہ جنازہ جو ہے ممبر کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ جب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا جنازہ تمام صحابہ نے مسجد کے اندر پڑھا ہے، تو گویا کہ تمام صحابہ کا بھی اس بات پر اتفاق تھا کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا درست ہے، جائز ہے، کسی ایک نے بھی اس کا انکار نہ کیا۔ باقی وہ روایت جو ابو داؤد کی بیان کی جاتی ہے، ابو داؤد کی حدیث نمبر 3191، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء لہ، جس نے مسجد کے اندر جنازہ پڑھا اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ یہ روایت بیان کر کے بعض لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جنازہ جائز نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابو داؤد کے مختلف نسخوں کے اندر بعض میں لفظ ہے کہ فلا شیء لہ، اور بعض کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ فلا شیء علیہ، بعد میں لہو ہے، بعد میں علیہ ہے۔ اگر علیہ ہو تو مانا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو مسجد کے اندر جنازہ پڑھے اس پر کوئی حرج نہیں۔ اگر لہو ہو تو پھر اس کا معنی کہ اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ تو پہلے تو یہ نسخوں کے اندر یہ لفظ کا اضطراب ہے۔ دوسرا اس کے سند کے اندر صالح مولا التوأمہ راوی جو متکلم فی ہے، اور پھر یہ صحیح روایات، یہ روایت ایک تو اس کے اندر تعارض نسخوں کا ثابت ہوا، دوسرا ایک راوی اس کے اندر متکلم فی ہے، اور تیسرا یہ صحیح مسلم کی یہ روایت جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کا حدیث نمبر 973، جس کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل خود ہے کہ آپ نے بیضاء کے بیٹے کا جنازہ مسجد میں پڑھایا، یہ واضح دلیل ہے
اور پھر اس کے منسوخ ہونے کا بھی کوئی وہم نہیں ہے، کیونکہ خود ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھایا گیا ہے۔ اگر منسوخ ہوتا تو ان صحابہ کرام کا اور تمام صحابہ کی موجودگی کے اندر جنازہ ہوا ہے۔ تو بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ میت کا جسم نجس ہوتا ہے، حالانکہ مسلمان نجس نہیں ہے، مسلمان زندہ یا فوت ہو دونوں حالت کے اندر اس کا جسم یا نجس نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے۔ بعض یہ وہم ظاہر کر دیتے ہیں کہ مسجد کے اندر جنازہ اس لیے نہیں لے جانا چاہیے کہ ممکن ہے کہ میت کا کہ بول و براز کوئی نجاست نکلے اور جس کی وجہ سے مسجد پلید ہو جائے۔ ایک ایسی عجیب بات ہے، ہم نے تو آج تک زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی میت کو غسل دے کر کفن دے کر لے جایا گیا تو اس کی بول و براز بہتا جا رہا ہو۔ کیسی عجیب سی بات کہہ دی ہے۔ تو اس لیے پھر ان لوگوں نے جو مسجد کے جنازے کے قائل نہیں ہے، یہ ایک توجیہ نکالی کہ جنازہ مسجد سے باہر رکھا جائے اور مسجد کے اندر صفیں بنا کر جنازہ پڑھانا جائز ہے۔ مثلا محراب سے باہر جنازہ رکھ دیں اور سارے جو جنازہ پڑھنے والے ہیں وہ مسجد کے اندر ہوں تو تب جائز ہے۔ اگر جنازہ مسجد کے اندر رکھا تو نجاست گرنے کا خدشہ ہے۔ تو یہ ایسے ایک جو باتیں ہیں جو واضح طور پر حدیث سے ثابت ہیں، ان کے خلاف عقل، رائے اور اجتہاد پیش کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو سیدھی بات ہے کہ مسجد کے اندر جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کھلی جگہ ہے، لوگ زیادہ ہیں تو باہر ادا کر لیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، مجبوری ہے، جس طرح آج کل شہروں کے اندر بعض اوقات جنازگاہیں بہت دور ہوتی ہیں یا کھلے میدان دور ہوتے ہیں، تو مسجد قریب ہوتی ہے یا بارش کا موسم ہے، گرمی سردی کا مسئلہ ہے تو قریب مسجد کے اندر ادا کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال مسجد کے اندر جنازہ پڑھنے کا جواز ہے، یہ تو نہیں کہ لازمی مسجد میں ادا کرنا، جائز ہے اس کا۔ حدیث نمبر 1329 قال حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرہ حدثنا موسى بن عقبہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان الیہود جاؤوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لے کر آئے، منہم جو انہی یہودیوں میں سے تھا، و امراتن اور ایک عورت کو بھی، ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے۔ جرم ان کا یہ تھا کہ زانا یا جنہوں نے زنا کیا تھا، زنا کے جرم کا در وہ پکڑے گئے تھے۔ فامر بہما فرجما قریب من موضع الجنائز عند المسجد، تو آپ نے حکم دیا ان دونوں کے بارے میں، ان کو رجم کیا گیا جنازگاہ میں جو مسجد کے قریب تھی، مسجد کے قریب جو جنازگاہ تھی وہاں ان کو رجم کیا گیا۔ تو مسجد کے قریب سے پہلے بات بتلائی ہے کہ مسجد نبوی کے جنوب میں یہ ایک وسیع میدان تھا کہ جہاں اس طرح کے نماز بھی پڑھ لی جاتی تھی، جنازہ بھی پڑھا جاتا تھا، باقی کام بھی اس طرح کے ہوتے تھے، اور اسی طرح کہ مجرموں کو سزا بھی اسی کھلے میدان کے اندر دی جاتی تھی۔ تو یہ واقعہ بھی وہیں پیش آیا ہے۔ باب نمبر 61 باب ما یکرہ من اتخاذ المساجد علی القبور، باب ہے منع ہے، ممنوع ہے مسجدیں بنانا قبروں پر۔ یکرہ ہو یہاں کراہت کا لفظ، مکروہ کا لفظ فقہا کی اصطلاح والا نہیں ہے۔ فقہا کے نزدیک مکروہ کا معنی ہوتا ہے ناپسند ہے، مطلب کہ جائز تو ہے لیکن پسند نہیں ہے۔ لیکن اس جگہ کراہت کا لفظ یہ حرام اور ممنوع کے معنی میں ہے، اس لیے کہ قرآن میں، حدیث میں اور اس طرح محدثین کی اصطلاح میں اکثر یہ مکروہ کا لفظ یہ حرام اور ممنوع کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 37 تک بہت سے ممنوع حرام کام ان کا تذکرہ کیا ہے، فلاں بھی منع، فلاں بھی منع، فلاں بھی نجائز، اور آخر میں فرمایا کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تمام کے تمام جن کا پیچھے تذکرہ کیا گیا ہے ان کی برائی تیرے رب کے ہاں بالکل منع اور حرام ہے، حرام کے درجے تک ان کی کراہت پہنچتی ہے۔ یا مکروہن، مکروہ یا یہ حرام کے معنی میں ہے، تو خود قرآن کے اندر مکروہ کا لفظ حرام کے معنی میں ہے، تو اس جگہ بھی ما یکرہ ہو ناجائز اور ممنوع کے حکم میں ہے۔ ولما مات الحسن بن الحسن بن علی رضی اللہ عنہم ضربت امرأۃ القبۃ علی قبر سنۃ، جب وہ فوت ہوئے حسن بن علی رضی اللہ عنہم،
یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا اور ان کے بیٹے کا بھی آگے نام حسن تھا, اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کے آگے بیٹے کا نام بھی حسن, یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے, پوتے, پڑ پوتے تینوں کا نام ہی حسن تھا. تو یہاں اس جگہ وہ پوتا مراد ہے, وہ وفات پائی انہوں نے. یہ 97 ہجری کا یہ واقعہ ہے جب ان کی وفات ہوئی, اور یہ حسن بن علی یہ تابعین میں سے, ثقہ تابعین میں سے ہے, اور امام نسائی ان سے ایک روایت بھی لائے ہیں. تو ان کی بیوی جب یہ وفات پا گئے تو ان کی بیوی نے ان کی قبر کے پاس ایک خیمہ لگایا, قبہ بنا کر خیمہ لگایا, جن کا نام فاطمہ بنت حسین. فاطمہ بنت حسین ان کی بیوی تھی, تو انہوں نے ایک خیمہ لگا لیا اپنے دل کا غم دور کرنے کے لیے, کہ تاکہ اپنے خاوند کی قبر کے قریب رہ کر کچھ عرصہ میں گزاروں تاکہ وہ اپنے دل کا غم کم ہو جائے. 1 سال تک اس کو خیمہ لگا کر وہاں رہی. ثم رفعت, پھر خیمہ اکھاڑ لیا گیا. فسامعوا صائحا, تو لوگوں نے, اس عورت نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی جب وہ خیمہ اکھاڑ کر لانے لگے تو انہوں نے آواز سنی, ایک غائبانہ آواز آئی. یقول, وہ غائبانہ آواز والا کہہ رہا تھا, الا هل وجدوا ما فقدوا, خبردار کیا انہوں نے پا لیا جو انہوں نے گم پایا تھا, جو ان کا آدمی ان سے بچھڑ گیا تھا, فوت ہو گیا تھا, کیا 1 سال خیمہ لگانے کے بعد اب ان کو مل گیا ہے؟ فاجاب الآخر, تو غائبانہ ایک دوسرے نے آگے سے جواب دیا, بل یائسو فانقلبوا, بلکہ یہ مایوس ہو کے واپس جا رہے ہیں, مایوس ہو گئے ہیں, وہ واپس ان کو نہیں ملا اور اب واپس جا رہے ہیں. یہ واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ اس لیے لائے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قبر کے پاس بیٹھنا, اس کے اوپر خیمہ لگانا, اس سے فوت ہونے والا وہ نہ واپس آ سکتا ہے, نہ یہ دعا تو ہو سکتی ہے اس کے لیے, لیکن وہ کہ ان کو فوت ہونے والا کوئی فائدہ پہنچا سکے جس کی وجہ سے زندوں کا غم ختم ہو جائے, یہ نہیں ہے. تو 1 سال تک خیمہ لگانے کے باوجود وہ واپس آ گئے, لیکن ان کو اپنی مطلوب اور مقصود یا اپنی جو امید لگائی تھی یا دل کے اندر جو ارمان تھے وہ پورے نہ ہو سکے. کہنے والے کون تھے؟ ممکن ہے وہ فرشتے ہوں دو جو اللہ نے بھیجے تھے ان کو ایک سبق اور درس دینے کے لیے. کوئی نیک صالح جن بھی ہو سکتے ہیں. بعد نے یہ بھی کہا تھا کوئی کہ نیک آدمی بھی ہو سکتے ہیں. جب اکھاڑ کر واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ان کی تعلیم کے لیے, ان کا تربیت کے لیے یہ الفاظ کہے. بہرحال ثابت یہ ہوا کہ قبروں پر کوئی خیمہ لگا لینا, کوئی وہاں کی اور چیز بنا کر بیٹھنا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث نمبر 1330. قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن شیبان عن ہلال هو الوزان عن عروان عائشہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مارد الذی مات فی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کی وفات ہو گئی تھی, جس بیماری کے اندر آپ کی وفات ہوئی ہے اس میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی, لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیاء مسجدہ, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء, اور بعض روایت میں صلحاء بھی ہے کہ انبیاء اور صالحین ان کی قبروں کو مسجد بنا لیا. قبروں کو مسجدیں بنانے کا کیا معنی؟ یہ تو نہیں کہ قبروں کو گرا کر مسمار کر کے اوپر مسجد بنائی, یعنی ان کے ساتھ قبر ہے, قبر کا تو اس کا وجود برقرار رکھا ہی ہے, یہ تو ایسے توہین تو کوئی نہیں کرے گا. تو قبر کے ساتھ انہوں نے مسجد بنا لی. کس نظریے سے؟ کہ اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے, ذکر اذکار کرنے سے, باقی نیکی کے کام کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا اس قبر کی وجہ سے, اس قبر کی وجہ سے اجر و ثواب زیادہ ملے گا. اور اسی طرح یہ مسجدیں آہستہ آہستہ یہ قبروں کی پرستش کا سبب و ذریعہ بنتی ہیں. لوگوں کے عقیدے یہ بن جاتے کہ شاید اس قبر والا
اس کے کوئی اثرات ہیں یا اس کی وجہ سے یہ اس کے اندر زیادہ ہمیں فوائد پہنچ رہے ہیں یا وہ ہماری احوال سے خبر رکھتا ہے، اس طرح کے عقیدے بنتے ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ اور ایسا کرنے والوں کے لیے سخت لفظ بولے گئے کہ یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ قالت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ولولا ذالک، اگر یہ ڈر نہ ہوتا لأبرز قبرہ، تو آپ کی قبر جو اوپن رکھی جاتی، کسی کمرے کے اندر بند نہ ہوتی بلکہ کھلی جگہ پر ہوتی، غیر انی اخشا ان یتخذ مسجدن، علاوہ اس کے کہ بے شک میں ڈرتی ہوں کہ اس کو مسجد بنا لیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بھی اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اس کو بھی مسجد بنا لیں گے، جس طرح پہلے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا، تو پھر آپ کی قبر اوپن ہوتی، ہر انسان اس کی زیارت کرتا، لیکن ڈر تھا کہ لوگ یہاں بھی کوئی ایسے کام نہ شروع کر دیں، اس لیے بند کمرے کے اندر آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو تمام کائنات کی قبروں سے افضل ترین ہے، جب آپ کی قبر پر مسجد بنانے کی ممانت ہے تو دیگر قبروں پر بالاولیٰ ممانت ہوگی۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قبروں پر یعنی قبروں کے ساتھ مسجدیں بنانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قبرستان کے اندر نماز جائز نہیں ہے، تو جب مسجد بنائیں گے تو وہاں نماز پڑھنا درست نہ ہوگا۔ ہاں البتہ اگر مسجد قبرستان کے ساتھ ہی الگ تھلگ کر دی گئی ہے، دیوار ہے وہ جگہ الگ ہے، قبرستان الگ ہے، درمیان میں دیوار مشترکہ ہے، تو وہ تو مسجد الگ ہوگی۔ ایک ہے کہ آگے قبریں ہیں، دائیں بائیں قبریں ہیں، درمیان کے اندر مسجد بنانا یہ مسجد درست نہیں ہے۔ تو قبرستان کے ساتھ ہے لیکن آگے قبریں نہ ہوں، وہ الگ اس کی حد بندی کر دی گئی ہو، اس کا تو جواز ہے۔ لیکن ایسا بھی اس لیے کہ وہ مسجد نہ بنائی جائے اس عقیدے کی وجہ سے کہ یہ قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر جو لوگ دفن کیے ہیں ان کی وجہ سے اس مسجد کو کچھ شرف ملے گا یا اس مسجد کی فضیلت زیادہ ہوگی، یہ عقیدہ نہیں، بلکہ عام جیسے مسجد ہیں اسی انداز سے مسجد بنائی گئی ہو تو وہ تو اس کا تو جواز ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پہلے تو مسجد نبوی سے الگ تھی، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مسجد سے الگ تھا، لیکن جب توسیع کی گئی ہے تو جیسے باقی ازواج مطہرات کے حجرات وہ مسجد کے اندر شامل ہو گئے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بھی مسجد کے اندر کوئی توسیع ہوئی ہے، لیکن پھر قبر آپ کی وہ قبر مبارک اور حجرے کا ڈیزائن پھر ایسا مثلث بنایا گیا کہ تاکہ قبلے کا رخ پیچھے کھڑا ہو تو اس کا رخ قبر کی طرف نہ ہو، اس انداز میں بنایا گیا۔ اس لیے اب بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ کی قبر مبارک بھی تو مسجد نبوی کے اندر ہے، تو یہ بعض کے اندر توسیع کی وجہ سے اس کی یہ شکل بنی ہے، پھر بھی کوشش یہی کی گئی ہے کہ وہ مسجد نمازی کے آگے والا وہ حصہ نہ بنے، اسی لیے تو نماز کے وہاں پیچھے نماز پڑھنے کی وہاں پابندی ہوتی ہے۔ ہاں دائیں بائیں کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن عین آپ کی قبر مبارک کے پیچھے بھی وہاں بھی پابندی لگائی جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔